السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارے معاشرے پر لکھی گئی دکھی داستان۔ دوستو، عروج کے والدین فوت ہو چکے تھے تو اس کو چاچا اور چاچی نے پالا تھا۔ چاچی ایک دن کہنے لگی، عروج جاؤ اور جا کر برتن دھو لو، کبھی خود سے بھی کوئی کام کر لیا کرو۔ عروج سر جھکائے، ٹھیک ہے چاچی، دھو لیتی ہوں برتن۔ عروج بیڈ سے اٹھتی ہے، کتاب سائیڈ پہ رکھتی ہے اور دل میں کہنے لگتی ہے، میری امی زندہ ہوتی تو خود سارے کام کر لیتی، مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی۔ ایک چاچی ہے، جان بوجھ کر مجھے ستاتی ہے۔ عروج کے امی ابو کی ڈیتھ ہو چکی تھی، چاچا چاچی نے پالا تھا، لیکن چاچی کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ عروج بن ماں باپ کے وہ کہاں جاتی بھلا، اور چاچی گھر کا سارا کام عروج سے کرواتی تھی۔ عروج اس گھر میں صرف ایک نوکرانی تھی۔ یہ تو سچائی ہے نا دنیا کی کہ اس دنیا میں اگر کوئی اپنا ہے تو وہ صرف سگے ماں باپ ہیں۔ ان کے علاوہ ہر رشتہ ایک فریب ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں، جو ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی سزائیں دیتے ہیں، لیکن ماں باپ وہ رشتہ ہے جو ہماری غلطیوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ چاچا دیکھتا تو تھا کہ عروج کے ساتھ اس کی چاچی کتنا برا سلوک کرتی ہے، لیکن چاچا خاموش رہتے۔ وہ چاچی کے سامنے کہاں بولتے تھے کچھ۔ ہاں، چاچا نے ایک احسان ضرور کیا تھا، عروج کو پڑھنے کی اجازت دے دی تھی۔ چاچی نے بہت بار کوشش کی تھی، عروج کا کالج جانا بند کروا دو، لیکن ناکام رہی۔ عروج ایف اے کر رہی تھی۔ عروج کو کبھی یاد نہ تھا کہ چاچی نے کبھی کوئی عید یا کسی موقع پہ نئے کپڑے لے کر دیے ہوں۔ وہ کسی سے کچھ مانگتی بھی کہاں تھی۔ اس پورے گھر میں صرف ایک انسان تھا جو عروج کا ہمدرد تھا، وہ تھا چاچا کا بیٹا اسفن۔ وہ عروج کا اچھا دوست تھا۔ سردی بہت تھی، چاچی نے کہا، عروج کپڑے دھونے والے پڑے ہیں، جاؤ کپڑے دھو لو جا کر سب کے۔ عروج بولی، چاچی میرے امتحانات چل رہے ہیں، پلیز آپ ارم کو کہیں وہ دھو دے۔ ارم چاچی کی بیٹی تھی۔ چاچی غصے سے بولی، ارم کے سر میں درد ہے، تم اٹھو جلدی کپڑے دھو، شاباش۔ عروج نے کتاب سائیڈ پہ رکھی۔ بے بسی کی انتہا ہوا کرتی تھی جب چاچی یوں حکم دیا کرتی تھی۔ شام کا وقت تھا، عروج اٹھی، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، غصے سے خود سے باتیں کرنے لگی، نوکرانی مل گئی ہوں نا ان کو، سارا کام کرواتے ہیں، اللہ سے ڈر بھی نہیں لگتا ان کو، یہ نہیں کہ میں پڑھ رہی ہوں، مجھے پڑھنے دے، بس چاچی تو مجھے پڑھانا ہی نہیں چاہتی، مجھے بد طعنے دیتی رہتی ہے، بس بیٹی کو تو اپنی کو شہزادی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ کپڑے مشین میں ڈالے، پانی کا پیمپ لگایا، سردی لگ رہی تھی، میری جان کو سیاپا ڈالا ہوا ہے۔ آئی بڑی ملکہ ہر روز کپڑے بدلتی ہے، خود دھونے پڑے نا تو پتہ لگ جائے، میں تو جیسے لوہے کی بنی ہوں۔ چاچی نے آج مٹن پکایا ہوا تھا، اپنے بچوں کو کہنے لگی، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ دونوں بیٹیاں اور دو بیٹے ساتھ چاچا اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ اسفن گھر نہیں تھا، وہ لیٹ آتا تھا گھر۔ عروج بھی پاس آئی، چاچی میں بھی کھا لوں؟ چاچی غصے سے بولی، بس کھانے کی فکر رہتی ہے تم کو، جا پہلے کپڑے دھو پھر کھا لینا کھانا۔ عروج نے چاچے کی طرف دیکھا، لیکن چاچے نے بھی آنکھیں جھکا لی۔ عروج مشین سے جا کر کپڑے نکالنے لگی۔ چاچی اللہ سے بھی نہیں ڈرتی، ظالم۔ چاچا ادھر چاچی سے کہنے لگے، کیوں اس بیچاری کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو، اس نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ چاچی غصے سے بولی، تم کو بڑی فکر رہتی ہے اس کی، اپنی بیٹی کے بارے میں بھی کبھی سوچ لیا کرو، ہمارے سر پہ بٹھا رکھی ہے، خود تو مر گئے اس کے ماں باپ، ہمارے لیے چھوڑ گئے اس منحوس کو۔ میں بتا رہی ہوں، میں 1 روپے کا جہیز نہیں دوں گی اسے، ہمارے پاس فضول پیسے نہیں ہیں، اور ہاں اس کا کالج جانا بند کروا۔ تم نے اسے کون سا افسر بنانا ہے؟
चाचा रोटी छोड़ते हुए बोला, अल्लाह से डरो सुल्ताना, तुम्हारी भी बेटी है। कैसी औरत हो तुम। चाचा रोटी छोड़कर चले गए। चाची मुंह बनाकर बोली, इस मर्द ने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना रखी है। मजाल है कभी मेरी हाँ में हाँ मिलाई हो। सब बच्चों को कहने लगी, बोटियां खाओ बोटियां। जो गोश्त बच गया निकाल कर एक बर्तन में रख लिया। उरूज के लिए थोड़ा सा छोड़ दिया। 9 बज रहे थे। बेचारी उरूज थक चुकी थी कपड़े धो धो कर। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। असफन की बैग की आवाज़ आ रही थी। उरूज ने दरवाज़ा खोला। असफन आ गए तुम। असफन ने मुस्करा कर कहा, उरूज बहुत सर्दी है आज तो। बैग खड़ी की। उरूज तुम क्या कर रही हो। उरूज ऐसा से बोली, कुछ नहीं, बस कपड़े धो रही हूँ। असफन ने टाइम देखा। रात के 9 बज रहे थे। सर्दी इतनी है, क्या ज़रूरत है इस वक्त कपड़े धोने की। उरूज खामोश हो गई। उरूज छोड़ो कपड़े, रहने दो धोने को, कल धो लेना, बीमार हो जाओगी। उरूज बोली, बस थोड़े से रह गए हैं। असफन गुस्से से बोला, इरम को साथ लगा लेती, दोनों मिलकर धो लेते। उरूज खामोश रही। असफन ना इतनी फिक्र किया करो, जाओ चेंज करो कपड़े और खाना खा लो। असफन पुलिस में था। सब हाल में बैठे टीवी देख रहे थे। अब्बा सो चुके थे। असफन ने सलाम किया। माँ ने देखा, आ गया बेटा, तो बैठ, मैं तेरे लिए खाना लाकर आती हूँ। असफन कपड़े चेंज करके आया। खाना टेबल पर लगा दिया था। माँ ने असफन को खाना खाते हुए बोला, अम्मी इस बेचारी को इस टाइम क्यों लगाया है कपड़े धोने के लिए। इरम आपी को साथ लगाती, दोनों मिलकर धो लेती। माँ सर पकड़कर बोली, असफन क्या क़यामत आ गई है। अगर वो कपड़े धो रही है तो खाना खाओ चुप करके। असफन माँ को समझाते हुए बोला, अम्मी ना किया करें ऐसा प्लीज़। इतने में उरूज आई। चाची मेरे लिए खाना नहीं रखा। चाची उरूज की तरफ देखकर बोली, रखा था, वो पड़ोसन आई थी मांगने, वो ले गई। तुम ऐसा करो, अंडे बना लो अपने लिए। उरूज खामोशी से अपने कमरे में चले गई। चाची तंज करते हुए बोली, गुस्सा तो देखो ज़रा, कपड़े क्या धो दिए, एहसान किया हम पर। नहीं खाती तो ना खाए, मर जाए मेरी तरफ से तो। इतने में इरम बोली, मम्मा प्लीज़ मुझे अंडे उबाल दे, मुझे सर्दी लग रही है। असफन ने खाना छोड़ दिया और सोचने लगा कि बेचारी उरूज कहाँ फंस गई है। माँ को भी ख्याल नहीं आता वो कितना काम करती है, अब भूखी सो जाएगी। असफन बोला, अम्मी बस मैं बहर से खाना खाकर आया था, मेरा खाना किचन में रख दें, मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा। माँ बोली, पुत्र बोटियाँ तो खा ले। असफन कहने लगा, अम्मी बाद में खा लूँगा, आप रख दें किचन में। 11 बज रहे थे, सब सो चुके थे। उरूज भी थकी हुई थी, सो गई थी। असफन उठा, किचन में गया, जल्दी से खाना गर्म किया, 2 अंडे उबाले, दूध गर्म किया। उरूज के दरवाजे पर दस्तक दी। उरूज ने आंख खोली, टाइम देखा, 11 बज रहे थे। कौन है इस वक्त। दरवाज़ा खोला, सामने असफन खड़ा था। असफन तुम यहाँ इस वक्त। असफन मुस्कराया, जा पागल, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, जल्दी जल्दी से खाना खा लो। असफन ने खाने की ट्रे सामने रखी। उरूज देखकर बोली, असफन मुझे भूख नहीं है। असफन उरूज की तरफ देखकर बोला, उरूज अम्मी की बातों का गुस्सा न किया करो, वो बड़ी हैं, तुम खाने से नाराज़ ना हुआ करो। चलो शाबाश खाना खाओ, मैंने भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी हुई है। और फिर उरूज जल्दी से खाना खाने लगी। असफन प्यार से बोला, अपना ख्याल रखा करो और बताओ इम्तिहान कैसे हो रहे हैं। उरूज खाना खाते हुए बोली, असफन क्या बताऊं, बहुत कम टाइम मिलता है पढ़ाई करने को, बस उम्मीद है पास हो जाऊंगी। अच्छा सुनो, ये दूध का गिलास भी पियो। उरूज बोली, बस मैंने पेट भरकर खाना खा लिया है, अब नहीं गुंजाइश दूध की। असफन प्यार से बोला, पागल दूध पियो जल्दी से, शक्ल देखी अपनी क्या चुड़ैल बनी हुई हो। उरूज बाल सीधे करते हुए बोली, असफन प्लीज़ चाची से कहना मुझे आगे पढ़ने दे। असफन मुस्करा कर बोला, जितना मर्जी पढ़ो, कौन मना कर रहा है तुझे, चलो अब सो जाओ, कल तुमने इम्तिहान देने भी जाना है।
اسفن کھانے کی ٹرے لیے کمرے سے باہر آیا، کچن میں جا رہا تھا کہ ابا نے دیکھ لیا۔ ابا مسکرانے لگے، واہ میرے اللہ، ایک اس کی ماں ہے، اس بیچاری کی دشمن ہے، اور بیٹا اتنی فکر کرتا ہے۔ اے اللہ، جو میں سوچتا ہوں سچ کر دینا۔ عروج کے امتحانات ختم ہوئے، کالج نہیں جاتی تھی، اب سارا دن گھر رہتی تھی، لیکن چاچی موت بن کر سر پہ منڈلاتی رہتی تھی۔ عروج یہ کرو، وہ کر لو، یہ کر لو۔ عروج بہت تنگ آ چکی تھی۔ چاچی اور سب بچے اپنے نانی کے گھر جا رہے تھے، سب نے شاپنگ کی، نئے کپڑے لے کر آئے، لیکن عروج کے لیے کچھ نہ لے کر آئے۔ عروج خاموشی سے دیکھ رہی تھی، یہ ارم کے سوٹ 20,000 کا ایک ہے، یہ جوتے، یہ چوڑیاں، سب نے شاپنگ کی، اس بیچاری بخت ماری کو کون پوچھنے والا تھا۔ ہاتھ میں جھاڑو لیے گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ کاش امی ابو زندہ ہوتے تو میں ان سے کہتی، وہ مجھے بھی لا کر دیتے، اب کس سے کہوں، کوئی ہے ہی نہیں میرا۔ دل بہت اداس تھا، آج نہ جانے رونے کو کیوں دل کر رہا تھا۔ سب خوش تھے۔ عروج کچن میں کھانا بناتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ اللہ جی، تھک گئی ہوں میں۔ امی ابو کو آپ نے بلوا لیا اپنے پاس، دیکھو نا، کسی کو پرواہ ہی نہیں میری۔ پھر اپنی ٹوٹی جوتی کی طرف دیکھنے لگی، ہے کسی کا ابو نہ چھوڑ کر جائے اسے۔ سال ہو گیا ہے اس جوتے کو خریدے ہوئے، ٹوٹ چکا ہے، کتنی بار کہا ہے کہ نیا لے کر دے دو، سنتا ہی نہیں کوئی۔ سوچ میں گم تھی کہ کھانا جل گیا۔ اتنے میں چاچی کچن میں آئی، یہ بدبو کیسی ہے؟ دیکھا ہانڈی جل چکی تھی۔ ارے او منحوس، کس یار کے خیالوں میں گم تھی، سارا کھانا خراب کر دیا، دل کرتا ہے تم کو گھر سے نکال دوں۔ عروج خاموش تھی۔ چاچی گالیاں دینے لگی، کرتی ہوں حل تمہارا، مجھے بھائی کے بیٹے کی شادی سے واپس آنے دو ذرا۔ عروج بیچاری کیا کہتی، چپ سی ایک نوکرانی کی طرح بیٹھی رہی۔ سب شادی پہ چلے گئے، اسفن بھی چلا گیا تھا، گھر میں صرف چاچا اور عروج تھی۔ عروج بیٹھی رو رہی تھی، چاچا پاس آئے، سر پہ ہاتھ پھیرا، میری بچی میں سمجھ سکتا ہوں تم کیا سوچتی ہو، بیٹی میں کیا کروں، میں بہت مجبور ہوں، اب اس بڑھاپے میں اس کو کیا کہوں، لوگ تماشا دیکھیں گے۔ عروج بولی، چاچا جان آپ بس مجھے آگے پڑھنے دینا، مجھے کالج سے نہ منع کرنا۔ چاچا بولے، میری بچی جو مرضی کرو، جتنا آگے پڑھنا چاہتی ہو پڑھو، اور تمہیں کوئی بھی منع نہیں کرے گا، اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ عروج بولی، چاچا میں آپ پہ بوجھ ہوں نا؟ چاچا اداسی میں کہنے لگے، پتر تو میرے بھائی کی نشانی ہے، بہت لاڈلی ہے مجھے، لیکن کیا کروں، تیری چاچی نے مجھے بہت مجبور کر رکھا ہے، کچھ بولوں تو مرتا ہوں، نہ بولوں تو بھی مرتا ہوں۔ خیر زیادہ پریشان نہ ہو، جا میری تھی میرے لیے حقہ تیار کر۔ شادی سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اسفند عروج سے ملا اور کہتا ہے کہ سوری عروج، میں نہیں جانا چاہتا تھا شادی پہ، بس امی کی ضد تھی اس لیے چلا گیا۔ تم اتنی اداس کیوں ہو؟ عروج خاموش تھی، کچھ نہیں اسفند مسکرایا، میں جانتا ہوں تم بھی اداس ہوگی نہ تھی نا۔ عروج کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسفند نہ جایا کرو نا۔ اچھا عروج سنو، میں تمہارے لیے موبائل لے کر آیا ہوں، یہ دیکھو آئی فون، تمہارا فیورٹ۔ عروج چونک گئی تھی، اسفند پاگل ہو، اتنا مہنگا میں نے کیا کرنا ہے، اور اگر چاچی کو پتہ چلا نا تو جان نکال لیں گی۔ اسفند بولا، ہاں تو پہلے ڈرا لیا کر، اپنے کمرے میں جا کر اوپن کرو۔ عروج آج بہت خوش تھی، لیکن ارم نے اسفند کو دیکھ لیا تھا عروج کو موبائل دیتے ہوئے۔ ارم نے ماں کو بتایا کہ بھائی نے ₹1,00,000 والا موبائل لا کر دیا ہے اس چڑیل کو۔ ماں سن کر آگ بگولا ہو گئی، غصے سے چلاتے ہوئے عروج کے کمرے میں گئی۔ عروج نے موبائل چھپا لیا تھا تکیے کے نیچے۔ کہاں ہے موبائل، دکھاؤ مجھے، کہاں ہے موبائل، نکال، کہاں چھپایا ہے؟ ادھر ادھر ڈھونڈنے لگی، تکیہ اٹھایا، نیچے موبائل تھا۔ واہ واہ، لاکھ والے موبائل، بہت باتیں کی عروج کو۔ اسفند کو چلاتے ہوئے بلانے لگی۔ اسفند اپنے کمرے سے باہر آیا، کیا ہوا امی؟ اسفند یہ کیا ہے، کیوں دیا موبائل اسے؟ اسفند بولا، امی کیا قیامت آ گئی ہے، اگر موبائل دے دیا ہے تو
نہیں، کبھی ہم کو کچھ نہیں لا کر دیا۔ ہم پوچھے تو تم کہتے ہو پیسے ہی نہیں۔ اسفند غصے میں بولا، امی پلیز بات کو نہ بڑھائیں، موبائل ہی تو دیا ہے، وہ بھی اسی گھر کی بیٹی ہے۔ ماں چلانے لگی، اپنی اوقات میں رہا کرو اسفند، میں سب سمجھتی ہوں۔ اسفند نے ماں کے ہاتھ سے موبائل پکڑا، دیوار کے ساتھ مارا، توڑ دیا۔ امی اب امید ہے آپ کے دل کو سکون مل گیا ہوگا، دماغ خراب کر رکھا ہے۔ چاچا سر ہلاتے ہوئے بولا، اللہ بچائے اس عورت سے۔ عروج اپنے کمرے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، بہت تنگ تھی عروج، کیا کرتی کہاں جاتی، دل چاہ رہا تھا کہ گھر چھوڑ جائے۔ چاچی کہنے لگی کرتی ہوں علاج اس کا۔ چاچا سے بولی میں چاہتی ہوں عروج کی شادی کروا دیں۔ چاچا پہلے خاموش رہے، پھر بولے کیوں اس کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ دیکھو میرے بھائی کا بیٹا ہے جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، بس میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ چاچا بولے سلطانہ کیا قصور ہے بیچاری عروج کا؟ تمہارے بھائی کا بیٹا شرابی ہے، میں جانتا ہوں اسے، پہلی بیوی کو 2 بار جان سے مارنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ چاچی کہنے لگی دیکھو اسفند کے ابا، یہ سیانی ہے، اسے سدھار لے گی اور وہاں رہے گی عزت سے اور 2 وقت کی روٹی کھائے گی۔ میرے دوسرے بانجے امریکہ میں چلے گئے ہیں، یہ وہاں سیاسی کرے گی وہاں۔ چاچا بولے سلطانہ کوئی کسی کا نہیں بنتا، میں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں۔ چاچی غصے سے بولی تم سے پوچھ کون رہا ہے، بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بس میں کل بلوا رہی ہوں بھائی کو، جلد سے جلد نکاح کروا دیں ان کا۔ جب عروج کو پتہ چلا تو وہ رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، دن بھر روتی رہی۔ رات کو اسفند گھر آیا، عروج کہاں ہے؟ ارم نے بتایا اپنے کمرے میں ہے۔ کھانا کھا کر عروج کے کمرے میں گیا۔ عروج یہ کیا ہوا تم کو؟ آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ عروج روتے ہوئے بولی اسفند مجھے دارالامان چھوڑ آؤ پلیز، چاچی جان میری اس شرابی ندیم کے ساتھ شادی کروانا چاہتی ہیں۔ اسفند چونک کر بولا یہ کیا کہہ رہی ہو، وہ شرابی؟ اسفند پیار سے سمجھانے لگا عروج تم خود کو پریشان نہ کرو، میں ہوں نا، نہیں کرنے دوں گا شادی۔ عروج رو رہی تھی، اسفند پلیز مجھے نہیں کرنی شادی۔ اسفند ماں سے کہنے لگا امی یہ کیا سن رہا ہوں، میں ندیم کے ساتھ عروج کی شادی نہیں کرنے دوں گا۔ آپ امی پلیز اس بات کو یہیں پہ ختم کریں، میں اب یہ تماشا مزید برداشت نہیں کروں گا۔ ماں غصے سے بولی میں کروں گی شادی عروج کی، تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اسفند غصے سے بولا امی پلیز اللہ کا واسطہ ہے تماشا نہ بنائیں۔ یہ کہہ کر اسفند گاڑی سٹارٹ کی، گھر سے باہر چلا گیا۔ دوسرے دن ماموں ممانی اور ان کا بیٹا ندیم آئے تھے۔ عروج کو چاچی کہنے لگی تیار ہو جا۔ عروج روتے ہوئے بولی چاچی مجھے نہیں کرنی شادی۔ چاچی چلا کر بولی نہیں کرنی تو میرے گھر سے نکلو۔ اتنے میں اسفند گھر آیا، ماموں اور ممانی کو دیکھ کر دماغ گھومنے لگا۔ ندیم بال بکھرے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اسفند کمرے میں ماں عروج کو دھمکا رہی تھی۔ اسفند ماں کو بولا امی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے چھوڑ دیں ضد۔ ماں نے اسفند کو کہا میں سب جانتی ہوں، تم کو کسی تکلیف ہو رہی ہے، یوں ہی لاکھ والا موبائل نہیں لا کر دے دیا، میں اس گندی لڑکی کو جانتی ہوں، اچھے سے جانتی ہوں۔ اسفند بولا امی پلیز چپ ہو جائیں۔ اتنے میں ماموں اور ممانی بھی آ گئے۔ ممانی بولی اسفند تم کو کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ چاچی بولی اسفند آج ہی نکاح ہوگا ندیم اور عروج کا، نہیں تو میں خود کو آگ لگا لوں گی۔ چاچا جان غصے سے آئے، چاچی کے منہ پہ تھپڑ مارا، بکواس بند کر سلطانہ بس۔ سلطانہ نے کہا کہ بس میں اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ اسفند کی کیا لگتی ہے عروج، کیا اس کی بیوی ہے؟ دونوں میاں بیوی ہیں۔ سب حیران تھے کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ چاچا بولے میں جانتا تھا تم اس بیچاری کے ساتھ کچھ ایسا کرو گی، اس کے ساتھ مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جب تم بھانجے کی شادی پہ گئی تھی میں نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ عروج اسفند کے سینے سے لگ گئی۔ اسفند نے ماتھے پہ بوسہ دیا، بس میری جان اب رونا بند کرو۔ پھر ماں کی طرف دیکھ کر بولا امی آپ اگر عروج کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی تو میں عروج کو لے کر کل چلا جاؤں گا۔
عروج میری بیوی ہے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کی وجہ سے میں اس کی زندگی جہنم نہیں بنا سکتا۔ آپ میری ماں ہیں، میں آپ کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عروج کا ہاتھ تھامے اسفند کمرے میں چلا گیا۔ عروج کے آنسو صاف کیے۔ میری پاگل بس کر رونا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تم کیوں رو رہی ہو؟ عروج اسفند کا ہاتھ تھام کر بولی، اسفند تھینکس میری زندگی کو زندگی بنانے کے لیے، بہت تھک گئی ہوں میں۔ اسفند پیار سے بولا، عروج کل تمہارا رزلٹ آ جائے گا، نیکسٹ کیا پڑھنا چاہتی ہو ایڈمیشن لے لینا۔ ماموں اور ممانی چلے گئے۔ ماں سمجھ گئی تھی اس کی ضد ہنستا بنسا گھر اجاڑ دے گی، سب سے معافی مانگنے لگی۔ چاچا بولے، سلطانہ معافی اس سے مانگو جس پہ ظلم کرتی رہی ہو۔ عروج نے مسکرا کر کہا، چاچی پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ چاچی نے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا، چاچی نہیں ماں کا کرو مجھے میری بچی۔ اسفند نے ثابت کیا تھا کہ ہم سفر جس حال میں بھی ہو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، اپنی ہم سفر کے لیے لڑتا ہے، طلاق دے کر رسوا نہیں کرتا۔ یہاں ماں کا حقوق ہے تو وہاں بیوی کا حق بھی ہے۔ اے میرے معاشرے کے مرد، ساتھ نبھانا سیکھو نہ کہ رشتوں کو توڑنا۔ اپنی ہم سفر کا ساتھ تھام کر یہاں وہ سچی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ شہزادہ فارس کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔